اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وہ آج کل آپ لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی تو وہ کر رہی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں، مطلب کبھی شارٹ میں تھوڑی سی وہ شاعری وائری لگا دیتی ہوں۔ تو ابھی میرا فرسٹ پیریڈ فری ہے نا، اور میں اسٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ میری ایک پیاری سی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کوئی اسٹیٹس لگایا ہے، ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے کوئی اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، کہتی ہے کہ کبھی مجھ کو فکر معاش ہے، کبھی آپ اپنی تلاش ہے، کوئی گر بتا میرے نقطہ، میری آدھی عمر گزر گئی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نا، اچھا میں نے اس کو میسیج کیا، میں نے کہا تیرے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے نا، کیونکہ میری اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، بہت بادب بچی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، خوش بخت رکھے۔ تو نا کیا ہوا کہ میں ایک بات سوچ رہی تھی نا، مجھے خود بھی مطلب یہ گر سمجھ نہیں آیا، یہ جو ڈاکٹر منزہ جو گر مانگ رہی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کل میں ایک بات سوچ رہی تھی، کل میں نے یہاں بوائز کو پڑھانا ہوتا ہے، تو بوائز آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ان کی عمر بھی ایسی ہے، 17-18 سال کا بچہ، اوپر سے آج کا بچہ، وہ واصف علی واصف فرماتے ہیں خدا تجھے دوراہے سے بچائے، دوراہ عذاب ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ یہ تو 100 راہوں پہ کھڑے ہیں، تو یہ 100 راہوں والے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ تو خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے، ان کا کنسنٹریشن لیول 0 ہے، مطلب 30 سیکنڈ کی ریل والی کنسنٹریشن رکھنے والی قوم ہے یہ نا۔ تو یہ ہلتے جلتے ہیں، اسٹل ہو کے بات نہیں سنتے، لٹرم پٹرم ساری کہانی ہے نا۔ تو یہاں جب کلاس لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دنگل یا کوئی فساد کر کے ہم آئے ہیں نا۔ تو میری کلاس ختم ہو گئی، میری لگاتار مطلب 2 کلاس ہی تھی کہ پتہ نہیں 3، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، 12 میں تھکی ہوئی تھی، کل کی بات ہے۔ تو جب میں نیچے آ رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ اب میں فری ہوں، پھر اس کے بعد میں چائے پیوں گی، تب بھی میں فری ہوں، اس کے بعد بھی میں فری تھی۔ آئی واز سو ہیپی نا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ تو جب میں نیچے آئی، میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک ناول پڑھنا شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد چائے کا کپ آیا، پھر چائے سموسے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد نا مجھے پتہ چلا کہ پھر میری کلاسز ہیں نا، پتہ نہیں چلا، وہ تھا میرے پاس ٹائم ٹیبل تھا، میری کلاسیں تھیں، اور اس میں ایک کلاس بہت زیادہ شریر بچوں کی ہے، اس میں کوئی 63-64 بوائز ہیں، وہ کلاس بھی رہ گئی تھی، ابھی رہی تھی، ایک اور کلاس تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی نا، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پھر پہاڑ اٹھا کے میرے سر کے اوپر رکھ دیا نا۔ تو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، ڈاکٹر منزہ تمہیں بھی، اور جو مجھے سن پائیں بہنوں میں جو بھی، اس زندگی گزارنے کا صرف ایک اپائے ہے، صرف ایک طریقہ ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا۔ مطلب میرا بھائی ہے نا، تو جب وہ جو آرمی آفیسر ہے، جب وہ گھر آتا ہے نا تو وہ سب بہنوں کو بھی بلا لیتے ہیں گھر میں، وہ اچانک سے عید لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، پھر ہم سب بہنیں باپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، پھر ہم سب انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو دونوں پردہ فرما گئے نا، پھر ہم انجوائے کرتے ہیں، مزے مزے کے کھانے پکتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور میرے دل میں ہوتا ہے کہ کل پرسوں یہ پھر چلا جائے گا، ہم پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ساری زندگی ادھر ہمارے پاس رہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ساری زندگی اپنے باپ کے گھر رہیں، اور اگر ہم ساری زندگی ادھر رہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ روز پارٹی سین ہو، روز عید کا سما ہو۔ تو میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ جب ہم سب اکٹھے ہوں، ماں باپ بہن بھائی یار دوست، جب ہم اکٹھے ہوں تب بھی خوش ہوں، اور جب ہم اکٹھے نہ ہوں تب بھی خوش ہوں۔ جب میری کلاسز ہوں تب بھی میں خوش رہوں، جب میری کلاسز نہ ہوں تب بھی میں خوش رہوں۔ اچھا اگر میں اس طرح کا لیول پا سکی، جو بات ڈاکٹر منزہ جو بات میں کر رہی ہوں، اگر ہم اس لیول کو اچیو کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کے ہونے نہ ہونے سے، کسی محفل مطلب کسی بھی محفل کے ہونے نہ ہونے سے، اس کا مطلب میں اوپر اٹھ گئی ہوں۔ ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے نکل کے اس کو سمجھنا ہوگا۔ مطلب جیسے وقت کے بارے میں نا، جیسے ابن العربی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے وقت میں اتنے سارے کام کر جاتے ہیں اور ہم اتنے تھوڑے کام کر جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ وقت کے طول کو دیکھتے اور میں وقت کے عرض میں لگا ہوا ہوں۔
تو جب میں نے اس بات پہ بہت زیادہ سوچا تو مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ وقت میں رہ کے میں وقت کو نہیں سمجھ سکتی. اگر میں وقت میں رہ رہی ہوں مطلب یہ اگر اس کو ایک بیمبو ایک وہ تصور کر لے, ایک ٹنل تصور کرے, اس ٹنل کے اندر اگر میں جا رہی ہوں تو اس ٹنل کے اندر سے گزرتی ہوئی میں اس کو نہیں سمجھ سکتی. اس ٹنل سے نکل کے میں اس کو سمجھ سکتی ہوں, اس سے باہر نکل کے میں وقت کو سمجھ سکتی ہوں. ہمیں ان چیزوں میں سے باہر نکل کے اس کو سمجھنا ہوگا. تو کلاس ہو نہ ہو, بہن بھائی اکٹھے ہوں, بہن بھائی دور دور ہوں, ہم بیمار ہوں خدا نخواستہ تب بھی, ہم صحت مند ہو تب بھی, ہمیں ان تمام چیزوں سے جب تک ہم ٹنل کے اندر چلتے رہیں گے ہم ان کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہم اس ٹنل سے نکلیں گے, اس سے باہر نکل کے اس کو دور سے دیکھنا ہوگا, تب کہیں جا کے سمجھ آئے گی. مطلب یہ سامنے روڈ ہے نا, لیکن اگر میں نے ایک بال پوائنٹ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لٹا کے رکھا, بال پوائنٹ نا, تو یہ سین میرے آنکھوں کے سامنے سے گم ہو جائے گا. تو بال پوائنٹ کو جب میں دور کر دوں گی اپنی آنکھوں سے تو مجھے پتہ چلے کہ یہ بال پوائنٹ ہے اور یہ روڈ کو میری نظروں سے چھپا نہیں سکتا. تو کبھی مجھ کو فکر معاش ہے, کبھی آپ اپنی تلاش ہے, کوئی گر بتا میرے نقطہ میری آدھی عمر گزر گئی. تو اللہ پاک خیریت رکھے, اللہ پاک کامیاب کرے میرے بچے, اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, سلامت رکھے, آباد رکھے, ہمیں بھی, میرے سب دوستوں کو, میرے گھر والوں کو, میرے بہن بھائیوں کو. جیتے رہو.